أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، رونق محفل، شان محفل، جان محفل، آل نبی، اولاد علی، گلے گلشن سیدہ زہرا، پیر طریقت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب الاحترام آپ کے ساتھ، آپ کے پہلو میں جلوہ گر، آپ کے نور نظر لخت جگر، دامت برکاتکم العالیہ، اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصہ پہلے مجھے حضرت قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا، میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد ثناء اللہ صاحب صابری کی ڈیوٹی لگائی، وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے میں اپنے حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں کوئی ہفتہ پہلے بھی استانہ عالیہ لکھیوال شریف سادات کے حکم پر حاضر ہوا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں 2-4 منٹ گفتگو کر کے مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں استانہ عالیہ لکھیوال شریف کے اس عرس پاک کی محفل میں اپنی حاضری پیش کروں۔ میرا نظریہ یہ ہے، نبی پاک کے خاندان کے ہر فرد کا ادب اور عزت بندے کو دنیا اور آخرت کی عزت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ جتنی بھی محفلیں سجی ہیں سرکار کی آل کی محفلیں ہیں، اللہ پاک نبی پاک کی ساری آل پاک کو آباد رکھے۔ آپ سارے حضرات آمین کہہ لیں۔ میرا حضرت قبلہ پیر صاحب سے بہت عرصے کا تعلق ہے، درمیان میں پھر مصروفیات کی وجہ سے میں یہ تو نہیں کہتا رابطہ منقطع ہوا، آل نبی سے کبھی رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہی نہیں۔ تو پھر آپ نے شفقت فرمائی، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کرنا۔ پھر ذرا توجہ چاہیے، اگر میرے آقا یہ حکم خود فرما دیتے تو بھی کافی تھا، لیکن یہاں انداز اور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنی امت کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کریں۔ اچھا، اب میں پھر دہرا کے آسان کر کے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے میرے جیسے لوگوں کے پلے پڑے۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب میرے بندوں کو اور اپنے نوکروں کو کہہ دے کہ تیرے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کریں۔ جن حضرات کی زبان اپنی ہو وہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی یہ عنوان بڑا اہم ہے، یہ نبی کے قریبیوں سے پیار کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ میرے پاک نبی نے پڑھی تو سامنے بیٹھے تھے رسول اللہ کے صحابہ۔ اچھا، میں
اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا جو محمد کے صحابہ کی عظمت پر خوش ہو کر نہیں بولتا۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں بالکل ابتدا میں، آج ہم میں سے کوئی بندہ ایمان کی حالت میں گنبد خضرا کی زیارت کر لے تو مقدر پہ ناز کرتا ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہو۔ اچھا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نہیں سبحان اللہ کہیے نا، کوئی رہ نہ جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جس کو گنبد خضرا کی زیارت حالت ایمان میں نصیب ہو جائے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میرے ذمے آ گیا، ایمان پہ مرے گا شفاعت اس کی میرے آقا فرمائیں گے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، بھئی جو گنبد خضرا کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ مقدر والا ہے، اور جو ساری زندگی میرے نبی کا چہرہ دیکھے۔ چلیں آپ چونکہ آستانے پر تشریف فرما ہے، میں اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جس بندے کی بیعت، بھائی جان یہ ذرا بعد میں کر لینا میری تقریر کے بعد، جس بندے کی بیعت اللہ کے کسی بھی مرد کامل سے ہو، دونوں ہاتھوں سے میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مقدر والا بندہ ہے، لاوارث نہیں ہے، اس کی کامل سے نسبت ہو گئی ہے، اور کسی کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے کر دنیا اور آخرت میں اس کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور یہ سٹیج سے لے کر آخر تک جتنے آج یہاں بیٹھے ہیں اور جن کی بیعت ہی سیدوں سے ہو، اچھا جو ٹینشن کا شکار ہوں وہ نہ بولیں، باقی سارے بولیں، کیونکہ آل نبی کا آستانہ ہے تو جن کی بات ہے وہیں سے میں کرنے لگا ہوں۔ بھئی جس کا آل نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ہو، لو جی آپ کو پتہ نہیں لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بھی اولاد رسول کا مرید ہے۔ اچھا آپ کو ناز ہے اس بات پر، بھئی ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے اوپر ہاتھ ہے آل نبی کا۔ میں آہستہ سے بات کہنے لگا ہوں اور آپ نے پلے باندھ کے جانی ہے، جس پر آل نبی کا ہاتھ ہو وہ تو مقدر والا ہے، اور جس پر خود نبی کا ہاتھ ہو، چلو جتنا جلدی آپ بولیں گے اتنا جلدی مجھے آسانی ہوگی بات کرنے میں۔ بھئی جس پر آل نبی کا ہاتھ ہو وہ تو مقدر والا، اور جس پر پاک نبی کا ہاتھ ہو، میں دوبارہ دہراؤں گا اس بات کو، اور میں اپنی تقریر اس طرح نہیں کیا کرتا کہ کوئی توجہ کرے اور کوئی نہ کرے، میرے پاس اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے کس پیر کی بیعت جائز ہے؟ اس پیر کی بیعت جائز ہے جو سنی بھی ہو، شریعت کا پابند بھی ہو، اور جس کا سلسلہ نبی تک راستے میں ٹوٹے نہ۔ پیر کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بندے کو مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں جو پیر نبی تک پہنچائے وہ پیر تو عزت والا ہے، اور ایک کیا کہنا ان کے مقدر کا کہ جن کے ہاتھ پر ڈائریکٹ میرے نبی کا ہاتھ ہو۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا، میں ایسے بات آگے بڑھانے کا عادی نہیں ہوں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر میرے نبی کا ہاتھ ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولیں جن کو سمجھ آئی ہو۔ اور دیکھیے میں سر سے پاؤں تک اندر باہر سے 100% سنی ہوں، فل سنی ہوں، پیور سنی ہوں، ایک لقمہ بھی عقیدہ اہل سنت کے خلاف کھانا حرام سمجھتا ہوں، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ عقیدہ اہل جنت ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اب پھر میرا جملہ سنیے، صحابہ وہ ہیں جن پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور جس پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کی وہ جماعت ہے جس پر مصطفیٰ کا بھی ہاتھ ہے، خدا کا بھی ہاتھ ہے۔ اچھا میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اور اس کو ذرا پیار سے بتانا۔ آپ جب کسی پیر صاحب کی بیعت ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں تو آپ کہتے ہیں حضرت نے بڑا کرم کیا، بیعت کے لیے قبول فرما لیا۔ میں خود مرید ہوں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، جب تک پیر راضی نہ ہو کسی کو قبول نہ کرے تو بیعت تو نہیں نہ ہو سکتا۔ پیر جس کو بیعت کر لے پہلے اسے قبول کرتا ہے پھر مرید کرتا ہے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، پیر جس کو بیعت کر لیں پہلے قبول کرتے ہیں بعد میں بیعت کرتے ہیں۔
پتہ نہیں لکھی وال شریف میں شاہ جی کی صدارت میں بیٹھنے والوں، میرا یہ جملہ تمہارے کانوں تک کیا بن کے پہنچتا ہے؟ اور جن کو نبی نے بیعت کیا ہے پہلے قبول کیا ہے نا۔ آپ ذرا اونچی آواز سے بولیں گے؟ عقیدے کی بات ہو، یہ جو آگے بیٹھے ہیں نا، یا اٹھ جائیں یا آپ بولیں۔ اب بالکل میں کسی بندے کو یوں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ سنیے، صحابہ کو پہلے نبی نے قبول کیا پھر بیعت کیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس دور پرفتن میں یہ جملہ یاد رکھو، ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ آقا کے صحابہ کے بارے میں گندی رائے رکھے۔ صحابہ کو پہلے نبی نے قبول کیا ہے پھر مرید کیا ہے۔ آؤ سادات کے آستانے سے یہ پیغام دو، چونکہ صحابہ نبی کو قبول ہے اس لیے ہر امتی کو بھی قبول ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجئے، اپنے مقدروں پہ ناز کرتے ہوئے بولیے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ لکھی وال شریف۔ اور میں یہ بات برملا کہنے لگا ہوں، لوگوں صحابہ کے معاملے میں گندی رائے نہ رکھنا۔ محمد کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، نبی کی قیادت میں کفر سے جنگ کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، نبی پر سب کچھ قربان کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ میرا اگلا جملہ سن لو، کائنات میں صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، محمد جیسا پیر کوئی نہیں۔ جتنا بڑا مجمع ہے نا، اگر سارے مل کے سبحان اللہ کہتے تو اس ساؤنڈ سے زیادہ آواز پیدا ہوتی۔ اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہوں، صحابی کہتے ہیں کسے ہیں؟ حضور کے ساتھی کو۔ صحابی ہر کسی کو نہیں کہتے، حضور کے ساتھی کو صحابی کہتے ہیں۔ میں بڑا آہستہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، دل میں اتر جائے گا لعنت اس اولاد پر جو باپ کے یاروں کا خیال نہ کرے، اور بے شرم ہے وہ امتی جو محمد کے یاروں کا حیا نہ کرے۔ اور میں اگلا جملہ جب کہوں گا تو دیکھوں گا کون کون بولتا ہے۔ میرے پاک نبی نے پہلا قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ اچھا میں سب کو دیکھ رہا ہوں نا، ابھی میری نظر اتنا کمزور نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ سیدہ زہرا کی جوڑی کا صدقہ دونوں آنکھیں سلامتی رہیں گی، یہ خراب بھی نہیں ہونے لگی۔ میں نہ وہ مولوی ہوں جسے صحابہ کا حیا نہ ہو، نہ وہ مولوی ہوں جسے آل کا حیا نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے نسبت محمد کو کہ احترام کو میں ایمان سمجھتا ہوں۔ پھر سنیے توجہ سے، نبی پاک نے پہلا قدم رکھا زمین پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے بولیں، میں وہی بات کروں گا جس کا میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اور سیدوں کے ڈیرے پر میں فساد کے لیے نہیں آیا، میں تو پیار کے لیے آیا ہوں۔ اب میرا جملہ سنیے، پاک نبی نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک۔ میں پھر رک گیا ہوں، قدم رکھا مکہ پاک کی دھرتی پر، زمین ساری پاک، مشرق مغرب جنوب شمال سارا پاک۔ اچھا اب میں تیسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، قدم رکھا مکہ پاک کی دھرتی پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ اب پیار سے ایک جملہ کہوں، مکہ ہے ساری زمین کا دل، نبی نے قدم رکھا چاروں طرف کی زمین پاک ہو گئی۔ پہلا نکتہ، پاک ہونا چاہتے ہو تو دل میرے محمد کو دے دو، دل میں حضور کو بسا لو، مدینے والا تمہیں پاک کر دے گا۔ اب میرا اگلا جملہ جو عنوان سے متعلق ہے، پاک نبی نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ میں تمہارے ایمان کی عدالت سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، جس کا قدم پورے جگ کو پاک کر دے، تو جب صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہو، میں
دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ ٹینشن فری. اور جب صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہو، یا اللہ جو بولے صحابہ کے غلاموں میں اس کا حشر کرنا. بھائی جان، جن صحابہ کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہو وہ صحابہ کتنے پاک ہوں گے. یہ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان، اللہ اس کو سلامت رکھے. اور یہ بزرگوں کے لنگر سے بنا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی جتنے مزارات کو ماننے والے ہیں وہ سارے اس ملک کے وفادار ہیں. مزارات کے ماننے والے نہ اس ملک سے غداری کرتے ہیں نہ دہشت گردی کرتے ہیں. وہ پاکستان کی سلامتی کا خیال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اسلام اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اس لیے ہم پاک فوج کی بھی عزت کرتے ہیں. کوئی بندہ پوچھا جی پاک فوج کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے ملک میں پہرا دیتی ہے. تو جس کو پاکستان سے پیار ہے اسے پاکستان کے پہرے داروں سے بھی نہ. آپ کو ہے تو بولے، جبر کوئی نہیں ہے. پاکستان کے پہرے داروں سے بھی. میں پاک فوج کا وہ سپاہی جن جوتوں کو پہن کر وہ پاکستان کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، میں 1 کروڑ دہشت گرد مولوی اس کے جوتے پہ وار دوں. میں تو اس کے جوتے کی اتنا عزت کرتا ہوں. لیکن اب جو میں جملہ کہنے لگا اس کو ذرا پیار سے سننا. اللہ کی قسم مزہ نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا. ارے میری فوج کا وہ جوان جو پاکستان کی سرحد پر پہرا دیتا ہے، جس کو پاکستان سے پیار ہے اسے پاک فوج سے بھی پیار ہے. اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پاک فوج کا بھی دشمن ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کو بھی اللہ سلامت رکھے، پاک فوج کو بھی اللہ سلامت رکھے. میرا یہ جملہ توجہ سے سننا. ایک وہ فوج ہے جو پاکستان پہ پہرا دیتی ہے، اور ایک وہ بھی فوج تھی جو میرے محمد پہ پہرا دیا کرتی تھی. اے جتنا بندے بیٹھے ہو اللہ دی قسم اگر سارے سبحان اللہ آندے ذوق ہی اور بن جاندہ. بخیل نہ بڑا اچھی سبحان اللہ آکھو. میں پیران دا شکر گزار ہاں جنہ آندے ہیں سانو ٹائم عطا فرما دیتا ہے. یہ تو بھی ڈبل شکریہ. لیکن ہن اگلی گل سنو اللہ دا واسطہ جے. میں آنا جڑا پاکستان تے جڑی فوج پہرا دے وے انہوں سلام، تے جڑی پاک محمد تے پہرا دے وے میں نہیں پتا کسی دا کی مزاج ہوئے گا. صحابہ میرے پاک نبی دی فوج، صحابہ اسلام دی فوج، صحابہ دین محمد دی پہلی فوج. میرا ایک جملہ دل دی تختی تے نوٹ کر لو، جنہوں نبی نال پیار ہے او محمد دے صحابہ دا وفادار ہے. بے شک بے شک. اے ذرا سارے ایک بار یہ ادھر ادھر دیکھ لو تو پھر میں تو اگلی گل کراں. جدہ یہ نظریہ ہوئے ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. دیکھو نا میں تو پینڈو جیاں بندہ، میں تو بالکل کھول کے گل کرن دا دیاں. اللہ قرآن اچھ فرماندا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اے نبی دے جڑے صحابہ نے کافراں تے سخت نے، آپس وچ نرم دل نے. قرآن دی آیت دس دیئے کہ کافراں دی صحابہ نال بڑھدی نہیں تے عاشقاں دی صحابہ نال وگڑدی نہیں. اے جڑے حضرات تسی سٹیج تے بیٹھے ہو نا، تسی اس واسطے بیٹھے ہو تسی بھی بولو. تسی اور نہ سمجھو بھی منجے تے بیٹھے ہو. اللہ دے بندے ہو سٹیج سیداں دا بولو. پھر جملہ سنو، کافران دی صحابہ نال بندی نہیں تے عاشقاں دی صحابہ نال وگڑدی نہیں. میں نو اللہ دی قسمیں کہنا ہی پہ گئے جدے سینے وچ ایمان ہے او دے دل وچ نبی دے صحابہ دا احترام ہے. اے ذرا میں ہولے ہولے تو آڑے کو پوچھ لوں میں نے جواب دیو. بدر دے اندر صحابہ دی جنگ کی نہ نال سی؟ اچھا ماشاءاللہ سارے باقی نہیں بولے، چلان دا خطرہ ہے. صحابہ دی جنگ کی دے نال سی؟ کافرہ نال. اچھی آواز نال بولو. احد وچ کی دے نال جنگ سی؟ کافرہ نال. خندق وچ کی دے نال جنگ سی؟ خیبر وچ کی دے نال جنگ سی؟
بھائی جی ہاتھ بن کے پہ آنا میں کڑی فرقہ واریت پہ پھیلانا یہی تے تو انہوں دستا پہ جدھر کافر ہوندے ادھر صحابہ نہیں ہوندے جدھر صحابہ ہوندے ادھر کافر نہیں ہوندے کافران دی وکری سائیڈ ہے صحابہ دی وکری سائیڈ ہے لوگ کی بتا کہ ساڑھے سنی بڑے باشن جی فلانا بندہ صحابہ کو نہیں مانتا میں کہ سارے تو نہیں مان سکتے جنہ دے وڈیاں دیاں گردنا صحابہ لائیں ہیں انہوں نکے مان سکتے ہیں اے ذرا سارے تسی بولو تو پھر میں اگلی گل کرنا کافران دی صحابہ نال اے جنہ دا اپنا ہاتھ ہوئے انہوں ذرا چکو ہاں ذرا این ہاتھ چکی دا جے ماشاءاللہ پھر ویکو کافران دی صحابہ نال اے بولو سر نہ ہلاؤ کافران دی صحابہ نال تے صحابہ دی کافران نال بھائی جی یہ کوئی فرقہ واریت نہیں نبی پاک دے پاک دورج دوئی تے جماعتاں سن ایک پاسے کافر سن دوسرے پاسے صحابہ سن جدر صحابہ ہوندے نو ادھر کافر نہیں ہوندے تے جدر کافر ہوندے نو ادھر صحابہ نہیں ہوندے میں اگلا جملہ آکھا اور ایمان آلے پاسے صحابہ ہوندے تے کفر آلے پاسے صحابہ نہیں ہوندے میں کھلم کھلا آکھر لگا صحابہ نو منڈن عاشقان دا کام میں کافران دا کام نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سکواس رہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حال تے کرم ہزاروں سن ابو بکر عمر عثمان علی ساڑھے حامی چارے یاروں سن اسی کا ہر دیگر میں دے میشر او دو جلوہ سرکاروں سن او جدے تابش سیرے گاندے ہاں او دے لابل سن بیڑے پاروں سن تو بھی اچھا ٹکوری پھر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانالیاں لکھیوال شریف مسئلہ سنے ہونے میں اتنا ہی دسنا جڑے عام لوگوں دا حالمہ ٹھیک رہے کہ مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز پڑھو تے 50,000 دا ثواب ہے میں زیادہ نہیں دستا اے بھی 50 لین تے بڑی گل ہے اون تے 1,000 تے آگئے مسجد نبوی شریف ایک نماز پڑھو تے 50,000 دا ثواب نہیں او کنجوسو جڑے اس گل تے نہیں بولے جڑے حضور تے پچھو پڑھتے سن تے میں اگلی گل آکھا لگا خدا دی قسمیں میرا دل کرتا ہے میں رقص کر کے گل کراں ساڑھے واسطے حکم ہے کہ نماز مومن دی میرا آجے تے میں صحابہ دے بارے آکھاں گا او تے آقا نو ویک کے پھر نماز پڑھتے سن پھر انج آکھا نماز تو پہلے بھی میرا آج نماز دے وچ بھی میرا آج تے نماز تو بعد بھی میرا اچھا میں انہیں ایک دعا دے لوں میں پیروں نے گودیاں دے ہاتھ رکھ کے نا یا اللہ جڑا ہوننا نہ بولے عظمت صحابت ہے میں انہوں کدے بول دا نہ ویکھاں میری جان چھٹے ہو جیاں مجمع میں ویکھنا نہیں چاہتا وفادہ عنوان ہوئے سیدان دے مرید نہ بولن تے کدوں بولو گے اے میں آکھاں لکی وال شریف دے مرید مقدرہ آلے نے تے پھول پھول کے نعرے لاؤ گے تے میں ایڈا بے غیرت تے نہیں کہ لکی وال دے مریدہ نے مقدرہ آلے آکھاں تے محمد دے مرید اور مسئلہ سنو جڑا بندہ مسلح امامت تے کھڑوندا ہے نا جد تک رو دی نماز قبول نہ ہوئے پچھلیاں دی بھی نہیں ہوندی اے چبل دے پتر نے جڑے مولوی نو کراس کر کے اگاں ہوندے ہیں اے نہیں کہ پچھو بندہ کہے چودھری ہونا دی قبول ہو گئی تو مولوی چاٹے جے مولوی چاٹے تو اسی ڈبل چاٹو امام دی قبول ہونی ہے تے مقتدیاں دی ہونی ہے جے امام دی نہیں ہونی تے مقتدیاں دی بھی نہیں ہونی امام تے مقتدی نو ایتھے ہی رہن دیو میں پوچھنا چاہنا صحابہ دا امام کون ہے میں خدا دی قسم چکے آکھر لگا دل خون دے آنسو روندہ ہے کلمہ پڑھ کے شرم نہیں آندی انہاں نو تولنا ہے جنہ دے سجدے نبی
نبی دے سجدے دے تابع ہو کے رب دی بارگاہ جان جے تینوں نہیں سمجھ آئی میں پھر آکھن لگا او جنہ دی نماز دی قبولیت دا ذمہ میرا محمد چکے صدیق عمر تے سونے عثمان دے قسم خدا دی علی کل ایمان دے او جڑے بن گئے یار دے یار او بندے چنگے رہن گے جڑے بن گئے یار دے یار او بندے چنگے رہن گے جڑے بن گئے یار دے یار او بندے چنگے رہن گے جڑے بن گئے یار دے یار او بندے چنگے رہن گے صدیق عمر دے سونے عثمان دے قسم خدا دی علی کل ایمان دے جڑے بن گئے یار دے یار او بندے چنگے رہن گے اے میں تواڈے نال مخاطب ہاں کو گل کرن لگا میرے نبی دی اقتدا وچ جنہاں نو سجدے لبن چوڑے انہاں نو تولدا پھرنا ہے یہ کس نے تجھے اختیار دیا ہے میں خدا دی قسم چک کے آکھن لگا کروڑاں سجدیاں دا او مل نہیں جڑا حضور دی اقتدا وچ صحابی دے سر جھکان دا مل ہے بے شک میرا سوال بے شک جی حضور کیا کہنے سبحان اللہ اچھی آواز کاری سناؤ اللہ صاحب تسی ادھر سامنے آ کے بہو نہ ادھر میرے سامنے آؤ میں ایک اور گل کرن لگا نو پیار نال سنیا جے اللہ تساں سارے نو حج دی دولت عطا کرے گنبد خضرا دے جلوے عطا کرے اچھا جڑا بندہ حج کرے او دا حج قبول ہو جائے او دا حج قبول ہو جائے او گناہاں تو پاک میں ایک گل کرن لگا جڑا اج حج قبول کرے او دا حج قبول ہو جائے او گناہاں تو پاک انہوں حج دا ثواب ملتا ہے میں پیروں دا ہاتھ چوم کے تو انہوں ایک گل دسنی ہے اے جتنے کو پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نو حساب کر کے دسو سانو تے ایک حج دا ثواب ملتا ہے تے جنہ حضور نو ویکھ ویکھ کے حج کیتا ہے میں داتا دی نگری تو سادات دے کول آیا اینج میرے نال نہ کرو جے جی گل ہوئے سبحان اللہ اونج دی آکھو احرام آج بھی لوگ بن دیں پر جنہ نبی نو احرام بندہ ویکھ کے احرام بنے ہوئے جنہ سرکار نو ویکھ کے عرفہ وچ قیام کیتا ہوئے بھائی جی میں ایڈا چبل مولوی نہیں کہ اس حج نو ایک حج آکھا لکھا حجہ دا مول نہیں جڑا یار دی دین دا مول ہے میں نو دوبارہ آکھن لگا صحابہ حالت احرام وچ یار ویندے رہے ہو احرام بن کے نبی دا چہرہ یا اللہ سیدوں دے نوکرن میری اتنا ڈھلے بھی ہون تو معاف کریں انہاں سارے انہوں قبول کریں میں تو انہوں کو اور گل نہیں کرتا لیکن ہے بڑے کنجوس ہو جڑے اس گلتے نہ بولو اے مقدرہ آلے نہیں سن احرام دے وچ ہو کے پاک محمد نو احرام وچ سبحان اللہ اچھی آواز ہونا ایک باری پھر اچھی آواز ہونا کو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے اور خدا دی قسمیں جڑے لوگ بیٹھے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میں نو دسے آجے میں ہو آنکھ کٹ نہ لما جڑی انہاں نو برداشت نہ کرے جنہاں نو نبی دی آنکھ ویکھے تے خوش ہو جائے میں ذرا تو ایک مثال نال سمجھانا چاہنا اے کو پیر صاحب تشریف فرمانے تسی سارے ویندے پہ ہو اپنے پیرانو اچھا میں ذرا ہور مزاج دا بندہ ہے جو تے کوئی سڑیا بجیا خشکی دا ماریا
یزید دے ٹکڑے کھانا والا مفتی فتوہ نہ لاوے نبی دے بال نو جڑا خوش ہو کے ویکھ لوے انہوں جہنم ساڑ نہیں سکتی بڑے ڈھلے بولے ہو سبحان اللہ جڑے مقدنہ والا سمجھتے ہو سید دا دیدار کرنا ذرا ایک باری سجا آ چکو ماشاءاللہ سارے ان چکے ہیں میرا دل خوش ہو گئے ہن اگلی گل سنو ایک تے نا تسی انہاں نوں ویندے پئے ہو ایک دوسرا مسئلہ بھی تے ہے نا اے بھی تے تانوں ویندے پئے آج تے آمنے سامنے مسئلہ ہے نا مریداں دی نظراں پیر دے چہرے تے پیر دی نظر مرید دے چہرے تے ہن پیر صاحب بھی ایتھے نوکر بھی انہاں دے ایتھے تھوڑا جیا مدینہ پاک وال اپنے فکر دی پرواز کرو میرا نبی مسند ختم نبوت تے جلوہ گر سامنے صحابہ دی نظر اٹھے نبی دے چہرے تے نبی دی نظر اٹھے صحابہ دے چہرے تے تسی زندہ ہوندے تے ضرور بول دے نبی دی نظر اٹھے صحابہ دے چہرے تے صحابہ دی نظر اٹھے نبی دے چہرے تے لکھی وال شریف دی آستانے تے آنا لے سادات دے مریدوں میں ایک جملہ آکھنا چاہنا میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکیا پہلے انہاں اکھاں نو سلام کرا جڑی محمد دے چہرے دا طواف کر دیا سن یا انہاں چہرے نو سلام کرا جنہاں نو نگاہ محمد ویندی سی جڈا وڈا مجمع ہے نا ایک باری گج کے آکو سبحان اللہ اے سارے ہیں سبحان اللہ کوئی ہاتھ چوک کے بولو کوئی رہ نہ جائے اور اچھی آواز نال گج ود کے اچھی بولو ہن اگلا جملہ سنو سارے صحابہ مصطفیٰ نے قبول کیے جس کو صحابہ قبول نہیں وہ مردود ہے جس کو صحابہ سے پیار ہے وہی محمد کا وفادار میں نے اس گل دی کوئی پرواہ نہیں کوئی بھی ہوئے میرا جملہ سنیا جے کوئی بھی ہوئے جڑا صحابہ تو سڑے ساڑی جتی دے تلے تماشا بنے یہ بڑے لوگ ہیں میں کہا جات دفع ہو صحابہ تو بڑا کوئی جمعہ ہی نہیں تسی اللہ دی قسمیں اس طرح بول دے نہیں میں تو پیران دی محبت ہے پیا بولنا تے صحابہ دی محبت ہے تو آڑا تے حال کوئی نہیں تو آنو تو بندہ تقریری سالے ثواب کر کے ٹور جائے میں نبی دے یارہ دی گل کرنا مرو یارہ دی گل تے یار خوش ہوندے اے تے ویکھو نا گمبا دے خضراج میرا نبی کنا خوش ہونا ہے میرے بالا دا اور سے تے یارہ دا ذکر ہے میرے نبی نے فرمایا اکرم و صحابی میرے صحابہ دی عزت کرنا میرے ساتھی نے تو آڑے پیر دے کوئی نال آوے انہوں بھی نال منجے تے بسترہ شسترہ لا کے دیں دے وہ پیران دا یار ہے تے جڑے نبی دے یار نے تو میرے پاک نبی نے کی فرمایا فرمایا ازادو کے راہ صحابی فم سے کو جدو صحابہ دا ذکر ہوئے تو زبان کنٹرول ہے رکھنا خبردار فرشاں تے رہ کے محبت دے عرش تی گل کرنی ہے سوچ کے کرنا اچھی آواز نال بولو میرا ذرا کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ جا رہے ہولے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈھلا کوئی نہ بولے بولو سارے اچھی میں بھائی جی انہیں ایک اور گل کرنے لگا اللہ دی قسمیں تے کھلوتا بندہ ہر کوئی رقص کرن تے تیار ہو جائے گا تو کرنا چاہیے ہے عشق رقص میں تو ویسے ہی چشتیاں میں اگلا جملہ آکھنے لگا انہوں سنے آجے جڑا گنبد خضرہ نو باہروں ویکھے او تے مقدرہ آلہ ہے تے جڑا ساری زندگی حضور نو ویکھے تے مرنال لیٹے اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تو آڑے ریٹائرمنٹ دے کاغذات گم ہوئے ہاتھ چوک کے بولو اے بھائی جی چوک لو ہاتھ اللہ تو انہوں ہدایت دے بے پھر جملہ سنا ساری زندگی جنہیں پاک نبی نو ویکھے ہے تے جڑا آدمی نبی دے نال لیٹے ہے او دے جو ایک دا نام ہے صدیق اکبر دوجے دا نام ہے فاروق اعظم
اچھا میں نہ تے کسی دا نہیں لینا صابری صاحب، چور دی داڑھی ہے ککھ ہوئے تو پھر میں کی کراں؟ ہن ایک جملہ آکھن لگا، جنوں نبی نال سواوے لکھ دی لعنت ہی تینوں پھر بھی شرم نہ آوے۔ بڑے بڑے ڈھلے رہے ہو، اچھی بولو نا۔ میں تے گستاخ صحابہ نو آکھے جوڑا بھی ہوئے، میں تے کسی دا نام نہیں لیا، اور میرے کو جملہ سن لو، جنہوں نبی دے یارہ دا یعنی ساڑھے کو لوگ قادی عزت جاتا ہے۔ آج کل ساڑھے پاکستان دا وزیر اعظم ہے عمران خان، اسی طرح یہ نا، اور میں تاں پوچھنا کیڑا پتہ لگتا ہے؟ آسی رستے اس کی پتہ موکنا گیا ہوئے ہے نا، تو جنہ چر وزیر اعظم ہے او دے وزیران دی بھی ٹور ہے۔ کوئی زمانہ پہلے چاچا زرداری ہوندہ سی تے او دے وزیران دی موج سی، پھر کاکا نواز شریف ہوندہ سی، پھر او دے وزیران دی موج سی، پھر آج کل عمران ہو رہی ہیں۔ ویسے میں عمران تے بڑا خوش ہوں، جدوں دا آئے ہر شے سستی ہو گئی۔ 2 سالے اور کٹ گیا نا تو سانو کوئی شے خریدنی پڑنی، خریدن جو گئے ہوں گے تو خریداں گے۔ چلو میں عمران خان تے بھی تنقید نہیں کرنا گا، میں اور گل کرنا لگا، جنہ چر عمران خان دی حکومت ہے او دے وزیران دی بھی موج ہے، تے جدوں عمران خان دی حکومت مکی، وزیران دی وزارت مکی، میرے ول تک اجے میں نواز شریف زرداری عمران دا انج نہ نہیں لیا۔ ہن سنو، میرے نبی دے 2 وزیر نے، ایک دا نام ہے ابو بکر، ایک دا نام ہے عمر۔ ہن جملہ سن، حضور دی حکومت نہیں مکنی، انہاں دی وزارت دی عزت نہیں مکنی۔ سبحان اللہ۔ جنہاں نو پاک نبی دی حکومت دا حیاء ہے، انہاں نو صدیق و فاروق دی وزارت دا بھی حیاء ہے۔ اگر سارے بول سکتے ہو تو اونچی آواز نال بولو۔ سبحان اللہ۔ جنہاں نو پاک نبی دی حکومت دا حیاء ہے، انہاں نو جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم دی وزارت دا بھی حیاء ہے۔ پھر سن لو، جناب فاروق اعظم، جناب صدیق اکبر دی وزارت دا حیاء ہے۔ تے میں اگلا جملہ کھڑے ہو کے آکھنا چاہنا، اے لوگو سن لو، نبی دی حکومت نہیں مکنی، صدیق و فاروق دی عزت نہیں مکنی۔ نام آنے سے صدیق و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اچھا میں نے ایک مسئلہ دسو، لکھی وال شریف تو پہلے اوپر لے پاسے بندہ پنڈ چ ہوئے تے اتنے بندہ کسی کتے نو بھونکدا ویکھے تو کتے کو پوچھے کتے تینوں کی بیماری ہے؟ آخر میں عرش نو بھونکن دیا تو لوگ آکھن گے لکھ دی لعنت ہے، تیری تے آواز عرش تے نہیں جاندی۔ انہیں کہا جاوے نہ جاوے کتیاں دا کام ہی بھونکنا ہے۔ اچھا تواڈے کول پوچھن لگا، کتے دی بھونکن دی آواز عرش تک نہیں جاندی، ابو بکر و عمر تے اتھے ستن جڑی جگہ عرش تو بھی اونچی ہے۔ اگر بول سکتے ہو تو اونچی آواز نال بولو۔ نہیں اینج نہیں اینج نہیں، میں سیدان دا صدقہ دعا منگن لگا، یا اللہ گلشن زہرا دا واسطہ ہی جڑا بولے انہوں بار بار گنبد خضرا بکھاویں۔ ایک باری اونچی بول نا، صدیق اکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس تھان دے اتے لیٹے نے اے جنت نالوں اونچی، کعبے نالوں اونچی۔ میں سارے دا منہ تاں وینا کڑا بندہ جدے منہ زبان ہے، کعبے نالوں اونچی، جنت نالوں اونچی، عرش نالوں اونچی، کرسی نالوں اونچی۔ اتنا اونچی تھان تے سون والے دی عزت دا کسے چوڑے نو کی پتہ۔ میں پیر صاحب قبلہ دے کول جاواں، پیر صاحب کرم فرمان، میں آکھیا میں کو چنجوڑ کسے لے حاضر ہونا ہے آپ دے کول، تے میں اتے پیر صاحب میں اپنے کمرے جگہ دے دین، اے سی چلدا ہوئے نہ کوئی ایک مرید نستا تا، مرید نہ کوئی بندہ جاوے، حضرت صاحب قبلہ او تہاڈا جڑا مہمان نہیں ہے لاہوروں، اے سی بھی چلن دے ہے، او دی سردی نہیں پی اتردی تے نال مولی امتیاز ہے، او دا پسینہ نہیں پیا سکدا، کمرہ بھی ایک ہے۔ تے پیر صاحب تو ان پتہ ہے ویسے ہی جان دینے تے جان ہی جاننے،
انہیں آکھنا ہے کمرہ ایک ہوئے اے سی ایک ہوئے ایک دی سردی نہیں مکدی دوسرے دی گرمی نہیں مکدی انہیں پھر پیار نہ سونا ہے پتر پیتی تے نہیں ہو کوئی نشے دے اثرات لگ دینے ایک کمرے ویچ ایک نو سردی لگے دوجے نو گرمی لگے عقل نہیں مندی نشہ ہی تیری مت ماری پھر دے وگرنہ ٹھنڈے تے دوہاں واسطے گرمی ہے تے دوہاں واسطے میں پوچھنا چاہنا اور نشے ویچ پاگل ہو گئے ہو گنبد خضرا دے وچ صدیق و عمر لیٹے نے جیڑا نور نبی تے وسدہ ہے نبی دا لنگر بن کے عمر تے بھی وسدہ ہے عثمان اور حضرت صدیق اکبر تے بھی وسدہ ہے اچھا ایک اور گل میں جلدی کریں تو میں اس پاس سے بھی آما سیدنا صدیق اکبر میں ہولے ہولے بولنے ہوں تو آڑے کل حضرت عمر کوئی بندہ پوچھے آپ کتھے ہوندے نے حیالے سارے آکھن کے حضور دے گھر ہوندے نے اے تسی بادشاہ لوگوں اگر تو انہوں یہ توقع ہوئے نا کہ میں مولویاں دو چار لطیفے سناواں گا میں اللہ دی قسمیں بھنڈا نال یاری نہیں رکھی تو آڑا کوئی اور شوق ہوئے میں تو جٹاں علی کو مثالاں سناواں گا جیڑا قرآن و سنت سن کے خوش نہیں ہوندہ میں پاگل دا پترہ انہوں لطیفے سنا کے خوش ہوں کراں میں گنبد خضرا دی گل کیتی ہے ہن کوئی بندہ میں تو ایمانداری نال پوچھنا چاہنا صدیق اکبر فاروق اعظم سرکار دے گھر وچ رہندے نے جیڑا جدے گھر آوے او دے ذمہ ہوندا ہے میں قبلہ سید محمد رضا شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ دی دعوت دیتے آیا میں آج انہاں دا مہمان ہاں جڑے انہاں دی عزت کرتے ہیں میری بھی عزت کر سن مہمان جو تے میں انہاں دے ذمہ ہاں نا اسی ویسے ہی سیداں دے ذمہ ہاں تے میں انہاں دے ذمہ ہاں ہن جڑا جدے گھر ہوندا ہے او دے ذمہ ہوندا ہے جڑا جدے گھر ہوندا ہے او دے ذمہ ہوندا ہے میں کہ بکواس نہ کریا کر صدیق و عمر نبی دے گھر وچ نے تے نبی دے ذمہ نے ہن تانوں تے پتہ نہیں یاد ہوئے کہ نہ یاد ہوئے میرے پاک نبی نے آیت پڑھی کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سامنے صحابہ دا مجمع میں اور صحابہ دی گل پہلے تو انہوں کر دیتی ہے کوئی ٹینشن اتنا رہے میں پاہمیں گھنٹہ بیان کرنا پاہمیں پونا گھنٹہ بیان کرنا میں عظمت صحابہ بیان کرنا میرے دل وچ اہل بیت دے بارے میل نہیں ہوندی میں عظمت اہل بیت بیان کرنا میرے دل وچ صحابہ دے بارے میل نہیں ہوندی میں قسم چک کے آکھن لگا جڑا صحابہ تو سڑے خون او دا بھی ٹھیک نہیں میرے مجمع وچ نہ رہے میرے پاک نبی نے فوراً فرمایا علیان اے میں ذرا اٹھ کے دیکھاں گا علی دی باری ہاتھ چکو اے میں جان بوجھ کے مولا علی دی باری ہاتھ چکوائن تے میں کھڑا پتہ ہے کیوں آیا سن لو اے جملہ اسی اے بھی نہیں بیندے سرتے دستار ہے یا ٹوپی اے بھی نہیں بیندے جسم تے چول ہے یا چپا اسی اے بھی نہیں بیندے متھے تے محراب ہے یا نہیں ہاتھ تے تسبیح ہے یا نہیں مدرسہ ہے یا نہیں عبادت کتنا ہے میں اللہ دی قسم چوکے آکھن لگا علی دا نالو جدے متھے چ وٹ پوے انہوں بے ایمان سمجھو جڑا خوش ہو جائے انہوں محمد دا غلام سمجھو میں تو انہوں صحابہ کرام دا صحابہ دی روٹین دسنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن ترمذی شریف سیاسی تعدی معتبر کتاب وہ فرما دن کننا نارف المنافقین ببغضہم علیہ اسی صحابہ منافق نو پہچان دے ساں علی دے بغض تو ترائے قسم دی مخلوق ہوندی جے بھائی جی ایک ہوندہ ہے مومن جڑا اندروں باہروں مومن ہوئے ایک ہوندہ ہے کافر جڑا اندروں باہروں کافر ہوندہ ہے ایک ہوندہ ہے منافق ہوئے بے ایمان تے لگے مسلمان اے ہن بڑا اوکھا کام ہے اے میں بڑا بریکی نال تو انہوں سمجھانا پہنا ہے تے اللہ دا واسطہ جنہوں سمجھ لو منافق کو ہوندہ ہے جڑا لگے مسلمان تے ہوئے یارو پیر لنگر دین دین تے تسی او دے کلو کھونا ہے خدا دا واسطہ جے علی دی گل نہیں سن دے ہو قید آدم وال جان دے ہو پیر دے ادھر بیٹھے
بڑے چنگے لوگ ہو، میرے کو ٹافیاں ہوندی ہیں میں بھی تن دیندا. اے ویکھو پھر سنو، صحابہ آندے نا اسی منافق نو پہچان دے ساں علی دے بغض نال. اے سارے جڑے کھڑے ہو نا اور بیٹھے ہو، ایک باری اللہ رسول دے نا تے میری یہ گل سن لو. صحابہ آندے نا اسی منافق نو پہچان دے ساں علی دے بغض نال. اچھا منافق ہوندا کون ہے؟ قاری ثناء اللہ صاحب منافق ہوندا ہے جیڑا ہووے بے ایمان تے لگے مسلمان. مطلب ہے داڑھی بھی ہوئے، نماز بھی ہوئے، کلمہ بھی ہوئے، قرآن دی تلاوت بھی ہوئے، مسلمانہ والے کپڑے بھی ہون، مسیتے بھی آوے. بندے تو تسی تھوڑی دیر پہلے بہت چنگے سو. پھر سنو داڑھی بھی ہوئے، ٹوپی دستار بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، چلو سرو ننگا بھی ہو سکتا ہے، منافق تے کیڑا اعتبار ہے. اچھا کپڑے بھی مسلمان والے ہون، نماز بھی پہنچ جائے، متھے تے محراب بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ تے تسبیح بھی ہو سکتی ہے، قرآن دی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، زبان تے اللہ اللہ بھی ہو سکتی ہے. تے صحابہ آندن مڑ اسی ویندے ساں بھئی لگدا بے ایمان ہے، نظر مسلمان آندہ ہے، پہچانیے تے صحیح ساڈا ہے کہ نہیں. اے جو بندی بریلوی وہابی شیعہ سنی تو پہلے دا مسئلہ جے، نہ کوئی ایران دا مسئلہ، نہ کوئی دیوبند دا مسئلہ، نہ کوئی بریلی دا مسئلہ. صحابہ سارے حضور دے شاگرد تے صحابہ آدھنا سمڑ میں بے ایمان نو پہچان دے سا علی دا نہ لے کے، جے سڑے تے بے ایمان، جے ٹھرے تے مومن. اے دا مطلب ہے وے علی او تعویز ہے جڑا امت نو میرے محمد نے عطا کیتا ہے. لوگو کافر تے مومن دا فرقی علی نال جے. علی دا نال وہ سڑے تے متھے دے محراب سمیت بے ایمان ہے، ٹھرے تے گناہاں سمیت محمد دا غلام ہے. اگر یہ سارے بولے ہو وہ تو اچھی آواز میں بولو. جڑا علی تو سڑے ہو کون ہے؟ اے بے ایمان ہو لے آندے ہو، رشتہ داری تے نہیں تو پھر بولو. میں دعا کرنے لگا یا اللہ جڑا علی دی عظمت تے بولے انہوں علی دے کھاتے پا، تے جڑا چپ روے انہوں حساب دے شکنجے تے چار. ہون علی دے کھاتے والے اچھی آواز میں بولو، اور اچھی آواز میں بولو. میں وہی پتہ ہے میں تقریر کر کے چلا جانا، میں نو حیرانگی اس گل دی ہے سنیاں دے سٹیجاں تے بھی وہ بغیرت نظر آندے ہیں. جی علی علی بہت کرتے ہیں. میں کہا کافرہ جے کلمہ پڑھ لے آئی تے علی برداشت کر. لکھ دی لعنت ہے تیرے جمن تو لے کے مرن تک، کلمہ محمد دا تے علی برداشت نہیں ہوتا. ہون بھی جوڑا ڈھلا بولے ہو تو کل بھی خدا پوچھے. اور سن لو اے جملہ صحابہ ترمذی دی حدیث ہے، صحابہ آندے سن جڑا علی تو سڑے صحابہ دا فتوہ ہے وے او بے ایمان ہے. تُسے بھی ہاتھ چوکے آکھو، ہاتھ چوکے آکھو. جڑا صحابہ تو سڑے، جڑا علی تو سڑے او بے ایمان ہے. میرا جملہ سن لو، اللہ دی عزت دی قسم ہے کچھ نہیں لگتا محمد دے صحابہ دا جڑا علی نال پیار نہیں کرتا. اچھا کلمہ پڑھ دے سن صحابہ آندن پھر بھی بے ایمان سن، علی تو سڑ دے سن. کہ میں ہولے ہولے آکھن لگا تسی بھی کسی بدتمیز بندے انہوں دسنا اپنے تک رکھاں. جڑا علی تو سڑے او دی داڑھی نہیں چل دی، او دی نماز نہیں چل دی، او دا کلمہ نہیں چلدا، او دا حج نہیں چلدا، او دا عمرہ نہیں چلدا، او دا متھے دا محراب نہیں چلدا. تسی بھی بول پوو. او دے متھے دا محراب نہیں چلدا، او دا سخاوت نہیں چلدا. پھر پیران رکھ کے تے میں گل کہہ چھڑا جے علی تو بغیر کلمہ نہیں چل سکتا تے چبل مولوی کس طرح چلے گا؟ میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں. میں کہتا کچھ بھی نہیں ہوتا. تینوں پتہ ہی نہیں جدی سٹ مرحب نہ جھل سکے تو کی شے. اے جنہ دے چہرے تے اجے بھی روشنی نہ آئی پھر اے بلب فیوز ہی رہنے جے.
علی دے بالاں دے کول آ کے تے علی دے نام دی روشنی نہ ہوئے پھر تانوں کرنا کی ہے؟ تہاڈا کیما کرنا ہے؟ اچھی بولو جڑے علی والے آئے ہو، ہاتھ چک کے بولو اور اچھی بولو. میں بیڑا غرق خطیباں دے انہاں مولویاں دے علی علی نہ کرے. میں کہا بندے دا پتر بن. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی دا چہرہ ویکھن عبادت. میرے پاک نبی نے فرمایا النظر الی علی عبادت، سر تو لے کے پیراں تک پورے علی نو ویکھن عبادت. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو گل ایتھے نہیں مکی. حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے. جڑے علی علی نو عبادت سمجھے اونچی آواز نہ بولو، ہاتھ چوک کے بولو اور اونچی بولو. ایک باری پھر اے جڑے تسی کھڑوتے ہو تواڈے ہتھ نہیں کرے نا چکانیاں پینیاں تے تسی بھی ہاتھ چکو. علی علی کرنا پنج تن دا نام تے 5 واری آکھنا جی علی علی کرنا، علی علی کرنا. سٹیج والے تانوں بھی قسم لگیا کرنا، آکھو علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا. اور میں پیرا دی موجودگی آکھن لگا جیڑا بے حیا علی علی کرن نو رافضیت آکھے لعنتوں دے وجود تے. علی علی کرنا رافضیت نہیں، نبی دی دسی ہوئی عبادت ہے. اے نال دیکھ کے بندے نو ویکھو کیڑا بندہ جڑا علی دے نام تے ہاتھ چکدا ہے کیڑا نہیں چکدا. علی علی کرنا، علی علی کرنا. نہیں نہیں نہیں، اے میں نو سارے دی آواز آنی چاہیے بھائی. علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا. میں قاری ثناء اللہ صاحب ایک اور گل کرن لگا. میرے نبی دا فرمان ہے علی علی کرنا عبادت ہے. میں اس مزاج تے لعنت بھیجنا جدے کولو علی علی برداشت نہ ہوئے. کمینے ہو ساڑے تے روپ پاندے ہو. میں مفتی ہوتا ہوں، میں شیخ الحدیث ہوتا ہوں، میں شیخ التفسیر ہوتا ہوں. میں کہ تو خنزیر ہوتا ہے. اگر شیخ التفسیر ہوتا تو علی علی سے خوش ہوتا. اس مولوی نو کچلا دیو جدے کولو علی علی برداشت نہ ہوئے. اس واسطے کہ شریعت مولوی دے مزاج دا نام نہیں، شریعت محمد دے مزاج دا نام ہے. تے میرے نبی دا مزاج ہے وے کہ علی علی کرنا. میں حضور تواڈی حالت بھی ویکھنا پیا، تواڈی بھی ٹیونے کون والی ہے. بنگیاں چرسیاں وچ نہ لو تو 6 کلومیٹر اپنے آپ کو درو کبھی کہندے نے علی تے تسی پیراں دے مرید ہو. کوئی حضور نو منہ نہیں وکھانا. اے شاہ ہمدان دا جتنا رنگ ہے علی دا رنگ ہے نا. اگر تو سمجھ آئی ہوئے تو اچھی آواز نہ بولے. بغیرت ہے وہ بندہ جڑا علی دے بالاں دا مرید صدا کے دے علی علی نہ کرے. دو تقریراں کر لی نہیں جی علی علی کر، میں کچھ بھی نہیں ہوتا. علی علی کرنے سے عبادت کا ثواب ہوتا ہے. اچھا میرا دل کرتا ہے ذرا رل مل کے سارے علی علی کر لئیے. نہیں نہیں، اگر سارے کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اور تقریر کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں. جڑے ڈٹھوں علی علی کرو اچھی آواز نہ بولو. تو انہوں ایک مسئلہ دسنا، ڈرائیوراں لکھیا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ بولنا منع ہے تے مولوی آندن فرنٹ سیٹ پہ چپ رہنا منع ہے. جڑا بندہ مولوی دے اگے آ کے بہ جائے تے بولے نا، خدا دی قسم ہے کدے مولوی بن کے انہوں ویکھو کدے بھی نہیں ویکھو گے. اللہ دا واسطہ جے تے میرے پیو دے نام تے نہ بولو، انہاں سیداں دے بابے دے نام تے بولو نا، نبی دے ویر دے نام تے بولو. ہن جڑے بندے علی علی کرو گے ہاتھ چکو تو میں پھر علی علی شروع کراں. بس تسا صرف علی علی آکھنا، تانوں قسم لگے چپ نہیں کرنا. میں ہن آکھن لگا 5 تن پاک وچ علی علی سارے نہیں آکھا. اچھا ایک اور بھی طریقہ جے ایک دوجے دے کانے چ آکھو، ذہن صاف ہوندا جائے گا، علی علی دی آواز ودی جائے گی. جنہاں دا نظریہ ہوے سارے آکھو 5 تن پاک وچ، خلفائے راشدین وچ، اہل بیت وچ. ایڈا زور دا علی علی آکھو لکھی وال شریف دے 4 نکراں تے شاہ ہمدان دی نظر پوے آکن وسدہ رویں محمد رضا شاہ میرا بال آج تے علی علی کرا چھٹی ہی سارے پنڈے. اچھا ایک باری میں آکھا لگا نا 5 تن پاک وچ
میرا دل خوش ہو گیا جی ہون تسی آکھو میں توڑا متھا چمن بھی تیار ہاں ہاتھ چمن بھی تیار میں نا ذرا شریف قسم دا مولویاں جڑا علی علی تو سڑے میں دے منہ تے تھکنا اپنا تھک خراب نہیں کرنا چاہتا تے جڑا علی علی کرے دل کر دے دیاں جتیاں جوڑ کے رکھا علی دا نوکر ہے اور میں تو ہم دسا میں دنیا نو کہہ کے تھک گیا ہوں تو 34 سال میں نے بھی تقریر کر دیا ہوگا علی علی کرن واسطے مفتی ہونا ضروری نہیں محقق ہونا ضروری نہیں مدقق ہونا ضروری نہیں مفسر ہونا ضروری نہیں شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں شیخ التفسیر ہونا ضروری نہیں جوان تے بڑھا ہونا بھی ضروری نہیں سجدے کرن والا ہونا بھی ضروری نہیں شیخ الحدیث آکھن واسطے کوئی داڑھی دا بھی خاص سائز ضروری نہیں بس علی علی آکھن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے میں ذرا تو سدھی گل کرا جیدہ خون صاف ہے او دا وظیفہ علی پاک ہے اور پھر ایک گل ہے تو پھر رل کے کرنے ہیں پانچ تن پاک وچ پانچ تن پاک وچ پانچ تن پاک وچ خلفاء راشدین وچ صحابہ وچ اہل بیت وچ یاراں وچ رشتہ داراں وچ نبی دے گھر وچ خدا دے گھر وچ نبی دے بستر تے نبی دے بستر تے میدان بدر وچ میدان احد وچ میدان خندق وچ میدان خیبر وچ اچھی بولو میدان خیبر وچ خدا دے قرآن وچ نبی دے فرمان وچ ائمہ دی امامت وچ ولیاں دی ولایت وچ فقہا دی فقاہت وچ اچھی بولو فقہا دی فقاہت وچ نبی دی جان ساڈا ایمان اب کو نہ کوئی ٹینشن والی گل ہے جنہوں نے ٹینشن نہ لگی ہوئے خوش ہو کے بولے خوش ہو کے بولے میں مشورہ دین لگا مولانا عمر صاحب اللہ تو آنی وسطہ رکھے میں ایک مشورہ دین لگا اللہ دا واسطہ دے مشورہ چھوڑ لو جڑا علی علی تو سڑے نا میں انہیں مشورہ دینا ڈٹھو کلمہ پڑھ جس دن تو اندرو مومن ہوئے گا علی علی تیرا وظیفہ ہوئے گا طبیعت اچھی ہوئی تو میں آگے چلنا میرا ایک باری پھر دل کرتا آپ علی علی کر لئیے اچھا ویسے ایمان نہ اب پیر تے خوش ہے نہیں ہے نا میں تے کسے دا مزدور پیو ہوئے او پتر مزدور پیو دے ذکر تے نہ تے خوش ہوندہ ہے تے جدہ بابا علی ہوئے سیدہ نے گال چھڑو ہے تے خوش ہے میں توڑے نہ گال کرن لگا او مومنی کی جڑا امیر المومنین تے خوش نہ ہوئے اے مولا علی تے سارے خوش ہو نا اچھا ایک باری اچھی بولو میں نعرہ لوانا خود تے تسی نعرے دا جواب دیو تاکہ محبت ہے میں نے احساس ہوئے نعرہ حیدری بلے بلے میں نے تے خرید لیا جائے اللہ دی قسم اس طرح نعرہ حیدری آکھا جائے میرا دل خوش ہو گیا ایک باری پھر میں انہوں لے بولنا پھر تو انہوں چیک کرنا نعرہ حیدری قبلہ ہے تو اڈے مرید تے پہنچے ہوئے نہیں ایک باری پھر نعرہ حیدری او خدا دی قسمیں میں تو انہوں پہنچو ہے انج نہیں آکھیا لوگ سر تے پگاں بن کے منہ تے داڑیاں رکھا کے مولوی آلے کپڑے پا کے یزید بڑے پھر دن اے سیدان دے قدمہ دی خیرات دے علی علی پہ کر دے ہو سبحان اللہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میں 3 جملے مولا علی دی شان چاکھن لگا اور جتنے تسی بندے بیٹھے ہو ترازو پھڑ لو جدے کہ لوگ تولیا جا سکے ہو تول کے دس چھڑے نہیں تے بول کے دس چھڑے علی کی شان مولا علی اس پاک ذات دا نا ہے جدے پاک سرتے نبی پاک نے اپنی پگ رکھی ہے